الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ لیلۃ القدر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کے اوپر بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جیسے انسانوں کے اندر فرق رکھے ہوئے ہیں، یعنی باپ کو جو درجہ دیا ہے وہ بیٹے کو نہیں مل سکتا، ماں کو جو درجہ ملا ہے وہ بیٹی کو نہیں مل سکتا، علماء کو جو درجہ ملا ہے وہ عام انسانوں کو نہیں مل سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر مراتب رکھے ہیں، مختلف درجات رکھے ہوئے ہیں۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام کے درجے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم رسولوں میں سے بھی بعض رسولوں کو فضیلت عطا فرماتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات دنیا کے اندر مبعوث فرمائے۔ ان 1,25,000 انبیاء اکرام میں سے 313 اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ ان 313 رسولوں کا درجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ ہے باقی انبیاء اکرام سے۔ پھر ان 313 میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے باقی 313 رسولوں سے زیادہ مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درجات رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح آپ جب دیکھیں گے تو مہینوں کے اندر آپ دیکھیں گے تو 12 مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رمضان کو باقی 11 مہینوں سے عظمت زیادہ عطا فرمائی ہے۔ یعنی 11 مہینے مل کر بھی وہ مقام نہیں بندہ حاصل کر سکتا جو بندہ ایک رمضان المبارک کے مہینے کے اندر عبادت کر کے حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ہفتے میں اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو عظمت عطا فرمائی ہے، باقی دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر دیکھیں گے تو مختلف مقامات اور جو مختلف جگہ ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرق رکھا ہوا ہے۔ جیسے آپ حرم کے اندر نماز پڑھیں گے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہوگا، مسجد نبوی میں آئے پڑھیں گے تو 2 روایتیں ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ 50,000 نمازوں کا ثواب اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 1,000 نمازوں کا ثواب۔ اسی طرح مسجد اقصیٰ کے اندر بھی نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ اب دیکھیں عبادت اور نماز ایک پڑھی جا رہی ہے لیکن جگہوں کی بنیاد پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرق اور مراتب رکھے ہوئے ہیں۔ تو اب سمجھے گا کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے راتوں میں سے بھی کچھ راتیں ایسی بنائی ہیں، ان میں سے ایک لیلۃ القدر کی رات ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن مقدس کو اتارا ہے قدر والی رات میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یہ قدر والی رات کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قدر والی رات ہے یہ 1,000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، 1,000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو بڑی عظمتوں سے نوازا ہے۔ اسی لیلۃ القدر کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے ایک مبارک رات کے اندر۔ تو یہ لیلۃ المبارکہ سے بھی مراد بھی لیلۃ القدر ہے اور لیلۃ القدر سے بھی مراد یہ لیلۃ القدر ہی ہے۔ تو قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے 2 مقامات پر سورہ اس رات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اب یہ رات کون سی رات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بتائی تھی اور بتانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا اپنی جانب، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی رات کا تعین بتا دیا تھا کہ یہ کون سی رات ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ 2 شخص آپس میں جھگڑا کر رہے تھے اور جھگڑا کرتے ہوئے ان کی آواز بلند ہوگی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام باہر آئے اور آپ نے ان کا جھگڑا ختم فرمانا چاہا اور ساتھ میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لیلۃ القدر کی تعین بتا دی تھی کہ یہ کون سی رات ہے، لیکن تم لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو مجھ سے اٹھا لیا ہے، اب تم لوگ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں کے اندر تلاش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس تعین کے بعد اس کو اٹھا لیا۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی بڑی حکمتیں تھیں۔
ایک حکمت علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ اگر وہ تعیین ہو جاتی کہ یہ 21ویں رات ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے، 29ویں ہے، تو سارے لوگ اس رات کو عبادت کرتے اور باقی راتوں میں بالکل لوگ آرام کرتے سوئے رہتے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو مخفی رکھ کے کیا کیا ہے کہ جنہوں نے لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنا ہے ان کو لیلۃ القدر کی رات بھی مل جائے گی، اور باقی جو 4 راتیں ہیں طاق راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اجر بھی حضور کی امت کو عطا فرمانا چاہتے تھے۔ دیکھیں اگر 21 کی ہوتی تو سارے لوگ 21 کو جاگ جاتے، 23، 25، 27 اور 29 کی جو 4 راتیں اہم ترین ہیں، رمضان کی راتیں ہیں، اور پھر رمضان کا آخری عشرہ پہلے 2 عشروں سے زیادہ عظمت والا ہے، پھر اس آخری عشرہ کی طاق راتیں ہیں، تو ایک لیلۃ القدر کے علاوہ جو باقی 4 راتیں ہیں وہ بھی رمضان کی راتیں ہیں، طاق راتیں ہیں، لاکھوں کروڑوں نیکیاں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ان راتوں کے اندر بھی عطا فرمانی تھی۔ تو ایک حکمت یہ بھی علماء کرام بیان فرماتے ہیں، اور ایک حکمت یہ بھی ہے علماء کرام نے جو لکھی ہے کہ اگر لیلۃ القدر کی تعیین اللہ فرما دیتے کہ یہ کون سی رات ہے، اور اس رات میں اگر کوئی بندہ محروم ہو جاتا تو ہو سکتا ہے کہ فوراً کوئی اللہ کی طرف سے عذاب کا معاملہ اس کے ساتھ ہو جاتا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ مخفی کر کے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر احسان فرمایا۔ اور یہاں پر ایک بات علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ یہ اٹھانا تو اللہ کی حکمت تھا، لیکن فرمایا کہ یہ جو جھگڑا ہو رہا تھا تو جھگڑے کی نحوست کتنی زیادہ ہوگی، تو لہٰذا یہ برکت والی رات ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر والی جو رات ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینہ نہیں اللہ نے کہا، اللہ کہہ رہے کہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور 1000 مہینے تقریباً بنتے ہیں 83 سال بنتے ہیں، 83 ایئرز، 83 سال بنتے ہیں کہ ایک بندہ 83 سال تک صبح و شام عبادت کرے، اور ایک بندہ لیلۃ القدر کی رات کو عبادت کر لے تو یہ لیلۃ القدر کی رات جس بندے کو مل جائے گی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ 83 سال کی جو عبادت ہوگی اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اب دیکھیں 83 سال تک ایک بندہ عبادت کرے اور ایک بندے کو ایک رات میں اللہ تعالیٰ یہ چیز عطا فرما دے تو اللہ کی کتنی کرم نوازی ہے۔ تو لہذا لیلۃ القدر کی رات کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں جتنا ہو سکے عبادت کرنی چاہیے، اور عبادت میں نفلی عبادت میں تنہائی اصل چیز ہوتی ہے، یعنی تنہا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرے۔ اسی لیے جو بندے گھروں کے اندر عبادت کرتے ہیں ان راتوں میں تو مسجد میں عبادت کرنے سے زیادہ اجر ثواب بندے کو گھر میں ملتا ہے، لیکن اگر مسجد میں بھی جانا چاہے تو اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے، وہاں پر جائیں ذکر و عبادت کریں۔ اور اصل میں اس رات کو کیا کرنا ہے، جو دعا حدیث مبارکہ سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یا اللہ آپ تو سراپا درگزر فرمانے والے ہیں، مولا کریم آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے۔ یہاں پر میں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس رات میں اتنا اجر اور ثواب رکھا ہے نا، تو یاد رکھیے گا ایسی مبارک راتوں میں جب کوئی بندہ گناہ کرے گا، کوئی فلم دیکھتا ہے، ڈرامہ دیکھتا ہے، فیس بک چلاتا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ گناہ بھی اسی قدر زیادہ ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ حرم کے اندر نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کا 1,00,000 ثواب ملے گا، لیکن حرم کے اندر ایک بندہ چوری کرے گا تو ایک چوری نہیں 1,00,000 چوریاں ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ مسجد میں گناہ کرے گا تو عام گھر میں گناہ کرنے سے زیادہ اس کو گناہ ملے گا۔ تو ظاہری بات ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی کرنے کی وجہ سے اجر زیادہ ملے گا، تو ان راتوں کے اندر اگر کوئی بندہ گناہ کرے گا تو گناہ بھی کئی گناہ زیادہ بڑھ کر جو ہے اس کا عذاب ملے گا اس شخص کو۔ تو اس لیے ان راتوں کے اندر سب سے ضروری چیز تو یہ ہے کہ توبہ استغفار بندے کو کرنی چاہیے، اور حد الامکان قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و عبادت کریں، اور اپنے آپ کو غیبت سے بچائیں۔ اور اصل میں معافی مانگنے کا حکم ہے تو کن چیزوں سے؟ یا اللہ پاک ہمیں شراب کی نحوست سے بچائیے، مولا کریم ہمیں زنا سے بچائیے، یا اللہ پاک والدین کی نافرمانی سے ہمیں بچا کے رکھیے۔
پڑوسیوں کے حقوق تلف کرنے سے یا اللہ میں بچا کے رکھیے گا۔ اسی طرح جو اور بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ تو یہ مبارک رات ہے، اس رات کے اندر اللہ کی طرف سے بہت سارے فیصلے بھی ہوتے ہیں، اور پورے سال کے فیصلے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ذمہ داری کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ مبارک رات، اس کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں کے اندر اس رات کو تلاش کرو۔